جی ماتم کی کہتے ہیں ابتدا کب سے ہوئی، کس نے شروع کی اور کس قوم نے اس کا اجرا کیا۔ ہاں یاد رکھیں، ماتم جو ہے نا یہ ہجری کے 52 سال، اس میں زیادہ مورخین کا اتفاق ہے، 52 سال بعد کربلا پیش آئے، اور کربلا کے 300 سال بعد، کربلا کے 300 سال تک، کربلا کے واقع ہونے کے 300 سال بعد یہ ماتم باضابطہ طور پر یہ شروع ہوا، اور جس نے شروع کیا تھا وہ ایک وزیر اعظم تھا، بغداد میں اس کی حکومت تھی، اور معز الدولہ دیلمی الشیعی یہ اس کا نام ہے، اور یہ اس نے شروع کروایا تھا۔ اور سب سے پہلے اس نے ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم کا پہلا مہینہ ہے، اور اس نے ماتم جو شروع کروایا تو یہ اعلان کیا بغداد کے اندر کہ 10 محرم کو گنبد نما چیز گنبد بنایا جائے، وہی مطلب شبیہ حضرت حسین کی جو آج بھی اہل تشیع بناتے ہیں، تو وہ گنبد نما چیزیں شبیہ وغیرہ بنا کر عورتوں کو حکم دیا وہ منہ کالے کر کے سیاہ کر کے باہر آئے، منہ پہ تھپڑ مارے اور سینہ چاک کریں، کپڑے پھٹے ہوں، اور انہوں نے 10 محرم کو باہر نکل کر بازاروں چوکوں چوراہوں میں یہ ماتم کرنا ہے۔ تو یہ فتنے کی جو آغاز ہے، فتنے کا جو دور ہوا، شروع ہوا، یہ کربلا کے 300 سال بعد شروع ہوا، اور معز الدولہ دیلمی شیعی نے اس کو شروع کروایا، اور عورتوں نے پھر ویسے ہی کیا، اس کے حکم کے مطابق جو اہل تشیع عورتیں تھیں وہ باہر آئیں، انہوں نے ایسے ہی منہ پہ سیاہی ملی اور منہ پہ تماچے مارے، اسی طرح سے بال کھلے چھوڑ دیے، اور حافظ ابن کثیر بھی اسی طرح لکھتے ہیں، اور یہ نوحہ وغیرہ حافظ ابن کثیر بھی یہی تاریخ لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ معز الدولہ جو تھا نا، اسی سال دوسری چیز اس نے ایک اور رائج کی، اسی سال پہلے تو محرم کا ماتم اس نے شروع کروایا، پھر اسی سال جب ذی الحجہ کا 18 ذی الحجہ کی تاریخ آئی نا، تو اب تھوڑا سا یہ سوچنا ہے کہ 18 ذی الحجہ یہ یوم شہادت ہے سیدنا عثمان غنی کی، تو اس نے عورتوں کو اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بازاروں کو سجائیں، اور عورتیں جو ہے نا فل تیار ہو کر زیب و زینت کے ساتھ میک اپ کر کے باہر نکلیں، خوشی کا اظہار کریں، اور اس کو عید غدیر اور اس کے ساتھ انہوں نے خوشی منائی۔ اب تھوڑا سا توجہ اور غور و فکر اس بات کی کرنی ہے کہ عید غدیر اور عید خم، غدیر خم جو ہے نا، یہ کس بات اور کس وجہ سے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے، اور یہ دن ہے شہادت کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس نے حکم ایک تو یہ دیا کہ خوب بناؤ سنگار کا عورتیں وہ اپنا اپنا پیش کریں، اور دوسری بات اس نے یہ لکھی کہ اس عید کی طرح رات بازار کھولے جائیں اور خوب چمک دمک ہونی چاہیے۔ پھر اس نے اگلا حکم دیا کہ اسی عید غدیر والے دن، غدیر خم جس کو کہتے ہیں، کہ
کہ اس کو ڈھول بھی بجائے جائے اور بگل وغیرہ بھی بجائے جائے. اسی طرح اور عمراء اور کبراء بڑے بڑے جو لوگ تھے نا ان پر آتش بازی کا بھی اس نے حکم دیا. یہ سب پیر غدیر کی خوشی، غدیر خم کی خوشی منانے کے لیے انہوں نے کیا. ابن کثیر کے بعد علامہ ذہبی نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا. یہی تاریخ کے 352 ہجری میں اس نے باضابطہ یہ ماتم شروع کروایا. اور اس کے بعد علامہ ذہبی تو یوں لکھتے ہیں کہ محرم کے روز بغداد کے لیے معز الدولہ دہلوی شیعی نے لازم قرار دیا کہ حضرت حسین بن علی پر نوحہ اور ماتم کریں. نوحہ اور ماتم کرنے کا جب حکم دیا تو اس نے کہا کہ آج کے دن بازاروں کو بند کر دیا جائے اور دروازوں کے سامنے ٹاٹ آویزہ کیا جائے اور خورد و نوش کی چیزیں پکانے بند کر دی جائے. جتنے نان بھائی ہیں نا مطلب کھانا پکانے والے ان کی دکانیں بھی بند کروا دی. اور پھر اس نے وہی علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ گھروں سے باہر عورتیں نکلے، سیاہی ملے اور تماچے مارے اپنے آپ کو. اور اس طرح سے یہ پہلا روز تھا نوحہ کا جب اجرا ہوا. اور اسی طرح سے ہی اہل تشیع حضرات نے اس بات کو تسلیم کیا. اس بات کو اہل تشیع نے یہ تسلیم کیا. عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال اس کے اندر بھی اس نے تحریر کیا ہے. اور یہ شیخ عباس قمی کیا لکھتا ہے کہ مورخین نقل کرتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ 352 عاشورہ محرم کے روز معز الدولہ دہلوی نے اہل بغداد کو حکم دیا امام حسین کے ماتم پر نوحہ کریں، منہ پر تماچے ماریں اور خواتین اپنے بالوں کو بکھیریں. یہ اس نے علامہ عباس قمی نے بھی منتہی الاعمال میں لکھا ہے. اور آگے کیا لکھتا ہے، بورچی وغیرہ یہ کھانا نہ پکائیں. شیعہ خواتین اس دن گھروں سے اس حالت میں باہر آئیں کہ انہوں نے اپنے چہروں کو سیاہی ملی ہو، چہروں پر کالک ملی ہو، سینہ کو بھی کرتی تھیں اور نوحہ کرتی تھیں. اور کئی سال اسی طرح ہوتا رہا. اہل سنت، یہ دیکھو کیا لکھتا ہے اینڈ پہ کہ اہل سنت عاجز شدن از منع لکون سلطان مع شیعہ. یہ عباس قمی اپنی منتہی الاعمال میں لکھتا ہے کہ اہل سنت جو تھے نا وہ عاجز تھے منع کرنے سے کہ یار یہ ماتم نہ کرو، یہ دین نہیں ہے، یہ اس پہ نیکی کوئی نہیں ہے، تو اس پہ ثواب کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو مارنا کوئی عبادت نہیں. یہ اہل سنت نہیں کہہ سکتے تھے، وہ عاجز تھے کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا وہ شیعوں کی حمایت میں تھا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ عباس قمی. اور منتہی الاعمال کتاب کے اندر اس نے یہ چیز لکھی ہے. اور اس وقت 352 ہجری المطیع اللہ ابو القاسم عباسی خلیفہ تھا اور معز الدولہ دہلوی شیعہ اس کا وزیر اعظم تھا.